مفتی صاحب، ربیع الاول میں خوشی منانا چاہیے یا غم؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خوشی منانا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غم منانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ تفصیل سے جواب دیجئے۔ دیکھیے، بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ربیع الاول میں ہمیں خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے، تھوڑا سا مائنڈ کو فریش موڈ میں رہ کر آپ کو اس کلپ کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ربیع الاول میں خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن منائیں۔ دیکھو، اس مہینے میں یعنی کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے 12 تاریخ ربیع الاول کی، اس پر سارے لوگ متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے یا آپ کے وصال کا دن منانا ہے؟ اب منانا کیا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ خوشی مناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، یوم ولادت مناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں دور دور تک رسول اللہ کے وصال کا دن نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ وصال کو مانتے ہیں اور مناتے ہیں وہ لوگ ان کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تعلق سے ان کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو خوشی منا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے، یوم پیدائش، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو غم منا رہا ہے وہ اس رسول اللہ کے وصال کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو کرنے والے یہ کہتے ہیں تم دلیل لے کر آؤ، نہ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں ان سے مانگتے ہیں کہ تم دلیل لے کر آؤ کہ صحابہ نے کہاں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کیا، یا بزرگوں نے اس عمل کو کہاں کیا۔ اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دلیل لے کر آؤ کہ اس چیز سے منع کہاں کیا گیا۔ اب عوام جو ہے وہ آپس میں پڑی ہوئی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم کس چیز کو مانیں۔ آئیے میں قرآن اور حدیث کے متعلق قرآن حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر آیت نمبر 11 میں سب سے آخری لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کا چرچا کیا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتوں سے تم کو نوازا ہے ان نعمتوں پر چرچا کرو، ان نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب وہ نعمتیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازی ہیں؟ ویسے تو کھانا پینا، رہن سہن، مکان، پیسہ کوڑی، ایمان، دولت، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سب اللہ کا انعام ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی کچھ نعمتیں ہیں، ایسی عظیم اور خاص نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر خود قرآن میں کر کے بندوں کو بتا دیا کہ اے میرے بندو، یہ خاص نعمتیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں وہ نعمتیں یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی بندوں کے لیے، آسمان بنایا بندوں کے لیے، بارش برساتا ہے بندوں کے لیے، سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب میں غروب ہوتا ہے، بندوں کی غلامی میں لگا دیا۔ سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ جو مویشی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ یہ وحدائق غلبہ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ باغات تمہارے لیے بنائے گئے، تمہارے فائدے کے لیے۔ یہاں تک کہ جو چوپائے بنائے، یہ جانوروں کو بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے کام لے سکو اور یہ جانور تمہارے کام آ سکے، تمہارے لیے، تمہارے بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں تک کو تمہاری غلامی میں لگا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا چرچا کرتے ہوئے ایک بہت بڑے اعلیٰ پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک مقام آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے میرے محبوب کی امت والوں، کان کھول کر سن لو، کیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں، اے امت محمدیہ، میں نے تم پر سب سے بڑا اگر کوئی انعام کیا ہے، سب سے بڑا تم پر جو فضل میں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تم میں اپنا محبوب بھیجا ہے۔
اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایک خاص رسول تمہارے پاس تمہاری طرف بھیجا ہے. یعنی کہ کسی کو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا امتی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی یونس علیہ السلام کا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے امتیں آئیں، لیکن جو سب سے خاص امت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یعنی ہم لوگ. تو ہم پر خاص فضل و کرم اللہ کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اور اس چیز کو اللہ نے خود کلیئر کیا کہ سب سے بڑا اگر تم پر کوئی انعام کیا ہے تو لقد من اللہ علیہم علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھیجا. مننا، منت کے معنی ہوتے ہیں کہ انعام کرنا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر خاص فضل و کرم کیا ہے نا، جو خاص نعمت ہے، منت کے معنی آتے ہیں نعمت، تو جو خاص ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام ہم پر کیا. اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اپنا محبوب بھیجا. اب آپ یہ بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے وہ قیامت تک کے امتیوں کے لیے دی ہے یا صرف وہی 63 سال کے بیچ میں، یعنی کہ رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی میں جو لوگ آئے صرف ان کو دی، باقی اللہ نے پھر خوشی لے لی؟ نہیں، بلکہ خاص وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر آئے، لیکن آپ ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے. یعنی 23 سال کی مدت کے لیے رسول اللہ دنیا میں بظاہر آئے، لیکن یہ جو رسول اللہ کی زندگی، قرآن، دین، اسلام، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، جو رسول اللہ دنیا میں آئے اور رسول اللہ کے آنے کے صدقے میں، آنے کی وجہ سے جو امت کو جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے بنایا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی رسول آئے وہ تو چلے گئے، پھر اب ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے پھر ان کے لیے تو کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کے وہ امتی ہیں. پھر اس میں خوشی کی کون سی بات ہے کیونکہ رسول اللہ تو چلے گئے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی شریعت، آپ کی طریقت اور آپ کی امت قیامت تک رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، قرآن سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. یعنی یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے انعام کیا ہے، فضل کیا ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے. تو پتہ چلا یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اب طریقہ بھی سمجھنا ہے کہ سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ خوشی ہے، جو رسول اللہ کی ولادت کو مناتا ہے اس کا مطلب یہ کہ خوشی. رسول اللہ کی میلاد النبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی پیدائش. جو میلاد النبی نہیں مانتا ہے وہ تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. بھائی جو رسول اللہ کی پیدائش نہیں مانے گا تو رسول اللہ کی نبوت کیا مانے گا؟ رسول اللہ کی نبوت نہیں مانے گا تو پھر وہ اس انسان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بات یہ سب مانتے ہیں کہ میلاد النبی یعنی کہ رسول اللہ کی ولادت. فرق یہاں پہ آتا ہے، اختلاف جو ہوتا ہے لوگوں میں وہ دیکھو میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں بالکل قرآن حدیث کی. جو قرآن حدیث ہے وہ یہ، میں کسی بھی فرقے میں باؤنڈ نہیں ہوں الحمدللہ. میں بات کرتا ہوں قرآن حدیث کی، چاہے کسی کے خلاف جائے اور چاہے کسی کے بھی وہ سمرتن میں چلی جائے، کوئی فرق نہیں، بات قرآن حدیث کی کرتا ہوں الحمدللہ. اب اختلاف کہاں پر ہوا؟ اختلاف یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، یوم پیدائش کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو بھی آپ آئیے سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اب شب قدر جو آتی ہے نا، لیلۃ القدر، رمضان کی 27ویں 23ویں پر یہ جو 5 راتیں ہیں، ان کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ بتائیے؟ کیا اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں ان کے سیلیبریٹ کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی مخصوص طریقہ ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ. کہیں نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ اس کو ایک الگ طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے اس میں نمازوں کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ایسی نماز پڑھنا ہے، یہ دعائیں کرنا ہے، یہ ذکر و اذکار کرنا، جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ عبادت کریں، اپنے گھر پہ کریں بس. باقی آپ مسجدوں میں جا رہے ہیں،
یہ طریقہ بھی ایک الگ اور نیا طریقہ ہے جس کا قرآن حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ تمام طریقے کر رہے ہیں, تمام نمازیں پڑھ رہے ہیں, تمام ذکر و اذکار کر رہے ہیں اپنی مرضی سے, اور اس کو جوڑا ہوا ہے شریعت سے, لیکن وہ کوئی طریقہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی نہیں دکھا سکتا کہ رب جس طرح سے ہم لیلۃ القدر کو, شب قدر کو جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس رات کو, کہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ طریقہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ذکر و اذکار ہے, کوئی برائی والی بات نہیں ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیں یا ذکر و اذکار کرتے رہیں یا نماز پڑھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کرتے رہیں. لیکن اسی طرح سے اب یہاں پر جو خوشی کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی جھنڈوں کے تعلق سے ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ محبت ہو گئی آپ کی وطن سے, یہ آپ کی وطن سے محبت ہو گئی. آپ ہندوستان میں رہتے, آپ نے ہندوستان کا ترنگا اپنے گھر پہ لگایا. کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ اس بات کی نشانی علامت ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں ہندوستان سے محبت ہے. تو اسی طرح سے جو لوگ ربیع الاول میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جھنڈا لگاتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کی رسول اللہ سے نسبت ہے. اس میں پرابلم آپ کو کیا ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کچھ لوگ جھنڈوں کو لگاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی نہیں لگا رہا ہے اور اس کے مائنڈ میں وہ بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ اس چیز کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کریں گے کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ملتا ہے, تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ اس کو فورس نہ کریں. اس کی مرضی, وہ اپنے جو چاہے وہ کرے, وہ خود جانے. اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. جو اختلاف ویسے وہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں, چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ پھر اتنے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک سیلیبریٹ کا طریقہ ہے, کچھ لوگ جھنڈے لگا کر کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, وہ ان کی مرضی, وہ ان کی نسبت. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی, یہ دنیا کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے, ہمیں دین ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, رسول اللہ کی سنت ملی, طریقہ ملا, خدا تک پہنچنے کا راستہ ملا. ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف سیلیبریٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں, دین سے مطلب نہیں, قرآن حدیث سے مطلب نہیں. پھر پوری سال ہم رسول اللہ کے مخالف ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کیجئے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں 365 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنے کی خوشی تھی کہ رسول اللہ کی آمد سے قبل بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا, اب ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنا ہے. پہلے والدین کی نافرمانی کی جا رہی تھی, اب ہمیں رسول اللہ آگے 365 دن ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. رسول اللہ کی آمد سے پہلے نماز کا کسی کو پتا نہیں تھا, رسول اللہ آ گئے, اب ہمیں 365 دن نماز پڑھنا ہے, اب ہمیں سچ بولنا ہے, دین پر عمل کرنا ہے, کیونکہ رسول اللہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہم کو دین پیش کر دیا, جس چیز کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے, اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پیوست فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اپنی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا, آپ کی اس میں کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.